اب اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. تو سورہ احزاب میں ہی ہے، آگے جا کے آیت نمبر 59 میں آتا ہے. اس سب جو میں نے آپ کو بتائی سچویشن کے ڈائریکٹ ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیا گیا جب حضرت زینب سے انہوں نے شادی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ٹارگٹ کیا گیا خواتین کے ذریعے کہ ان کو ان کے ریلیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے. اب اس کے بعد جو ٹارگٹ تھا وہ جنرل خواتین تھیں، عام مسلمان خواتین جو تھی. تو ایسا ہوتا تھا کہ منافقین ان پر آوازیں کستے یا انہیں ٹیز کرنے کی کوشش کرتے جب بھی وہ کہیں باہر نکلتی، یا اکثر شام میں جب انہیں رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا، کیونکہ باتھ رومز گھروں میں اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو نارملی لوگوں کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ فجر کے وقت میں وہ رفع حاجت کے لیے جا رہی ہیں، یا شام میں مغرب کے ٹائم میں جاتے تھے تاکہ تھوڑا ہلکا سا اندھیرا سا ہو پردے کی خاطر. تو اس ٹائم وہ آوازیں کستے لوگ ان پر، اور پھر جب انہیں منع کیا جاتا کہ آپ اس طرح سے ٹیز نہ کریں مسلمان خواتین کو، تو وہ کہتے کہ او ہو ہم تو سمجھے تھے کہ ہماری کوئی لونڈی ہے. تو اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں بولا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر ایک بڑی اوڑھنی ڈال لیں، یہ اس بات کے زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور پھر انہیں اذیت نہ دی جائے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر اب بھی منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ یہاں پر بہت تھوڑی دیر ہی رہ پائیں گے، اور جہاں بھی ان کو پکڑا جائے گا قتل کر دیا جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ابھی سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں بھی گزری ہے. تو یہ اگلی آیات میں نے اس لیے پڑھی ہیں کیونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کے لیے تدبیر ایک حکمت بتائی تھی کہ اب جب مسلمان خواتین نکلیں تو وہ اپنی اوڑھنیاں اس طریقے سے اوڑھ لیں کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کو اب ڈفرینٹ ان کی ایک شناخت بن جائے عام لوگوں کی نسبت، تاکہ اب ان کو کوئی ستائے نہ. اور اگر ابھی بھی ان کو ستانا جاری رکھا منافقین نے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پھر سخت سزا دی جائے گی، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس معاشرے میں رہ سکے، اور پھر انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. تو یہ کسی بھی معاشرے میں یہ یوں ہی ہوگا کہ اگر کوئی شر کا اندیشہ بن رہا ہے کسی چیز سے، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ تدبیر دی گئی. اور جہاں پر بھی یہ سچویشن آئے گی کہ اگر پرابلم بن رہی ہے تو اس سچویشن کے مطابق اس چیز کا فیصلہ لیا جائے گا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ آپ کو پہچان لیا جائے اور آپ ستائی نہ جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جب ہم ویسٹ کے کچھ ایسے ایریاز میں جاتے ہیں یا رہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہیٹریڈ ہے، تو وہاں تو جب وہ یہ چیز پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو وہ اس وجہ سے ستائی جاتی ہیں. تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کی سچویشن پھر بالکل اپوزٹ ہوگی تاکہ آپ کو پہچانا نہ جائے اور آپ کو ستایا نہ جائے. آپ نے خود نیوز میں بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اسکارٹس کھینچ دیتے ہیں، لڑکی کو کک کر کے سٹیئر سے پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز مسلمانوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں جسٹ بیکاز آف دیئر آئیڈینٹی. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ بے شک ہماری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہمیں لازمی اپنی آئیڈینٹی کو شو کرنا ہے ایز اے مسلم. اس وقت کی تدبیر یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا یؤذین، انہیں اذیت سے بچایا جائے. یہاں تو اس طرح کی اذیت، یہاں پہ مسلمان عورتوں پر کوئی فزیکل اٹیکس نہیں کر رہے تھے، صرف وہ ان پر آوازیں کس رہے تھے، ٹیز کر رہے تھے. تو تب کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا. لیکن اگر فزیکلی کچھ ایریاز کچھ جگہ ایسی ہیں اور آپ کو سینس ہو رہی ہے کہ ہمارے ریلیجن اور ہماری آئیڈینٹی کی وجہ سے ہمیں ہارم کیا جائے گا، تو اس میں اپنی جان بچانے کے لیے تو حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر کلمے کے اپوزٹ بھی کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس اوپینین کے ساتھ زیادہ ہوں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وقتی تدبیر تھی، یہ اس وقت کی سچویشن میں مسلمانوں کو انسٹرکشنز دی گئی تھیں، یہ ابدی حکم نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ابدی حکم بھی آتے ہیں. ابدی سے مطلب جو کہ ایک جنرل انسٹرکشنز ہیں جو کسی واقعے یا ایونٹ سے ٹریگر نہیں ہوئی ہیں اور جو ہمیشہ رہیں گی. جس طرح ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ سورہ توبہ میں جو منافقین کفار کو مارنے کا حکم ہے کہ جہاں انہیں دیکھو قتل کر دو، تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ آج بھی جہاں ہمیں کوئی کفار نظر آئے تو ہم انہیں قتل کر دیں. تو اسی طریقے سے یہ جو سورہ احزاب کے احکامات تھے اس میں دو ڈفرینٹ احکامات ہیں. ایک وہ جو بہت اسپیسیفک ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، ان کو کوئی فالو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی خوشی سے ضرور کرے، لیکن ہم اس کو لازمی نہیں کر سکتے عام مسلمان عورتوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ہیں اور وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ میرے اوپینین میں یہی ہے کہ وہ جو جلباب کا حکم ہے وہ بھی ایک خاص موقع کا حکم تھا جو اس وقت دیا گیا اس تدبیر کے طور پر کہ مسلمان عورتوں کو اذیت سے بچایا جائے۔ اب جو جنرل انسٹرکشنز دی گئیں، کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ مسلمان معاشرے کی ایک ٹریننگ، ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ہوتا کیسے ہے، تو اس میں آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہوگی، میں اس وقت بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کہ ایک غزوہ ہوا تھا جس سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ تھی، لیکن حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، اور بعد میں ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ اگر کوئی سامان کوئی چیز پیچھے رہ جائے، تو وہ لیٹ آ رہے تھے اور وہ پیچھے سے چیزیں کلیکٹ کرتے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ وہاں پر سو رہی ہیں، کیونکہ قافلہ آگے نکل گیا تھا اور وہ انہیں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ تو اب جب وہ صرف اکیلے تنہا ان کے ساتھ واپس آئیں، تو اس موقع کو بھی منافقین نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور بہت زیادہ الزامات ان پر لگائے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کی تربیت کی۔ ایک تو یہ کہا کہ جیسے ہی آپ نے اس بات کو سنا تھا، تو اس چیز کو مسلمانوں نے خود کیوں نہیں بول دیا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو صریح الزام ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل اور کوئی گواہی نہیں تھی، تو اس الزام کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا گیا؟